کی محبت میں ایسا کردار ادا کر کے گیا ہے، سرکار نے دست شفقت اس کے سر پہ عطا فرمایا ہے۔ یہ طبرانی کی جلد نمبر 17 اور اس کا صفحہ نمبر 64 ہے، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عمیر بن امیہ ان کی بہن تھی اور وہ گستاخ بن گئی۔ شاتمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت مشرکہ تھی اور اس نے گالی دی نبی علیہ السلام کو۔ فاشتمل لها على السيف ثم اتاه فوضعه عليها فقتلها، بھائی اپنی بہن کو مارنے کے لیے آ گیا، تلوار سے 2 ٹوٹے کر دیے۔ اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ مار کے کون گیا ہے، تو احتجاج شروع ہو گیا۔ قام بنوہا، اس عورت کے بچے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے، فصاحو، اور چلانے لگے، کہنے لگے کس نے قتل کیا ہماری امی کو، کون قاتل ہے؟ کسی اور پر الزام لگا رہے تھے۔ جب الزام کسی اور پہ لگا تو مجاہد نے قبول کیا، پر اس سلسلے میں گم نام نہیں، برسریام اقرار کریں گے۔ سامنے آ گئے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، سرکار نے پوچھا اقتلت اختک، کیا تم نے اپنی بہن ماری ہے، اپنی بہن کو تم نے قتل کیا ہے؟ قال نعم، ہاں فرمایا میں نے قتل کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمیر نے، حضرت عمیر بن امیہ نے کہا ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیما، کیوں قتل کیا ہے، سبب کیا تھا؟ تو فرمایا کانت تؤذینی فیکا، محبوب وہ مجھے تمہارے بارے میں تکلیف دیتی تھی، تؤذینی تکلیف مجھے دیتی تھی، مگر تھپڑ مار کے نہیں، فیکا تمہاری بےزتی کر کے، معاذ اللہ تمہاری توہین سے وہ مجھے تکلیف دیتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس واسطے میں نے اس کو پار کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احضرا دمہا، خون باطل ہے، نہ قصاص ہوگا نہ دیت ہوگی۔ جب سنا سرکار سے قربان جائیں عشق نبی کے فیصلوں پر، وہی بیٹے اپنی ماں پر پہرے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ کس نے مارا، کس نے مارا۔ جب پتا چلا ہمارے ماموں نے مارا، گستاخی کی وجہ سے مارا، تو عشق بول اٹھا۔ محبوب اگر اس جرم کی وہ مجرمہ تھی، آج کے بعد ہم نہیں چیخیں گے، سچ مارا ہمارے ماموں نے، اس کو واصل جہنم کیا، اس واسطے کہ وہ مجرمہ تھی۔ یہ شروع سے اس کے فیصلے اس طرح آئے ہیں، اور یہاں بھی طبرانی کے اندر باقاعدہ سارے رجال اس کے ثقہ قرار دیے گئے ہیں، اور کسی لحاظ سے بھی اس کی سند میں کوئی کمی نہیں، جتنی بھی میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 اور 307 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا من المشرکین شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشرک نے گالی دی تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عشق کے بازار کی بولی دے دی، میں یکفینی عدوی، کون ہے جو اس سے بدلہ لے گا، اس گستاخ سے بدلہ کون لے گا؟ یہاں یہ بھی پتا چلا، انہیں پتا ہے کہ رب نے کہا ہوا انا کفیناک المستہزئین، کہ نبی ہم کافی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں۔ تو سرکار کہتے بندو تم میں سے کون کافی ہے؟ میں یکفینی عدوی، کون ہے جو بدلہ لے گا؟ تو واضح کر دیا اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی کافی بنا دیتا ہے۔ میں یکفینی عدوی، کون ہے کافی؟ یہ کافی لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، اس کو بھی لوگوں نے غلط استعمال شروع کر دیا ہے۔ جو بتوں والی آیات ہیں وہ اللہ کے عظیم بندوں پر پڑھ کر وہ یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں۔ اب سرکار کیوں کہہ رہے ہیں اپنے غلاموں کے تم میں سے میرے لیے کافی کون ہے؟ جب پڑھتے حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پتا چلا اللہ والے اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں۔ یہ کسی غیر سے نہیں، رب کے حکم اور اس کی طاقت سے سب کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جب یہ فرما کون ہے جو میرے لیے کافی ہو جائے، تو سرکار کے حکم پر حضرت زبیر بولی پہ اٹھ گئے۔ قال الزبیر انا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں کروں گا۔ فبارزہ، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہاں چھپ کے اچانک نہیں مارا، چیلنج کیا میرے سامنے، اب میں تو اسے پوچھتا ہوں تو بھونکا ہے میرے نبی علیہ السلام کو؟ بارزہ فقتلہ فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ، چیلنج کیا اور سامنے اس کا سر اتارا گستاخ کا، سرکار نے اتروایا۔ اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اعزاز دیا، گستاخ کا جتنا سامان ہے عاشق یہ تمہیں ہم مفت میں دے دیں گے، یہ تیرا ہے، انعام بھی دیا، حکم دیا۔ اب سوچو تم
جتنے لوگ بیٹھے ہو یقیناً علماء کرام تو پہلے جانتے ہیں، جس کو پتا نہیں کہ کتنے احکام ہیں اور کتنی بغیرتی ہے کہ ان احکام کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ یہ قرآن سے نہیں، یہ سنت سے نہیں، وہ کس قرآن کو مانتے ہیں، کس سنت کو مانتے ہیں؟ یہ تو دنوں مہینوں کا موضوع ہے جو ختم نہیں ہوگا، اس کی ایک سمری سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب سرکار نے خود فرمایا کون ہے جو قتل کرے گا؟ تو صحابی اٹھے، قتل کیا، دربار رحمت عالم ہے، اب بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہی ہیں، اور رحمت کا اظہار کر کے دنیا کو نحوست سے بچا رہے ہیں کہ ایسے گستاخ رہیں تو ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے، ان کے وجود پلید ہٹ جائیں تو اللہ کی برکتیں زمینوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی حدیث نمبر 9، یہاں پر ایک گستاخ عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی عدوی، کون ہے جو اس سے بدلہ لے؟ یہ حدیث میں مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 307 پہ، بہقی کی سنن کبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 پہ موجود ہے۔ جب آواز آئی کون ہے، فخرج الی خالد بن ولید، حضرت خالد نے کہا اسے مار کے تو میں اپنی نیکیاں بڑھا لیتا ہوں۔ اٹھے، اس کا سر اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام پایا۔ یہ شروع سے سلسلہ جو سرکار نے خود جس انداز میں ان لوگوں کے لیے یہ فیصلے کروائے ہیں اور فیصلے سنائے ہیں۔ حدیث نمبر 10، یہاں پر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ طبرانی کی موجم صغیر میں بھی ہے، موجم اوسط میں بھی ہے، امام سیوطی کی جامع صغیر میں بھی ہے، اور حدیث نمبر موجم صغیر کے اندر 2287 ہے اور 1567 ہے، جامع صغیر کے اندر 137 صفحے پر 173 صفحے جلد نمبر 2 پر موجود ہے۔ مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من سب الانبیاء قتل، جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی، انبیاء کو سب کیا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ومن سب اصحابی جلدا، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ حدیث بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو اسانید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر اس کی تفصیلات ہیں اور جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 597 ہے۔ ایک طبقہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفے میں ایک بندہ مروا دیا، کوفے کے اندر، اور اس کی وضاحت دیگر مقامات پر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مسند ابی یعلا اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ کوفے کے اندر ایک قتل ہوا اور اس قتل کی وجوہات عبداللہ بن مسعود انہوں نے خود بیان کی۔ یہاں پر پہلے نمبر پر مصنف ابن ابی شیبہ یہ جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 597 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت حارثہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مسجد بنی حنیفہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں پر مسیلمہ کذاب کے کچھ حواری بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان میں عبداللہ بن نواحہ بھی تھا۔ عبداللہ بن نواحہ کو جس وقت دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کون ہے؟ اٹھو خرشہ اس کو قتل کر دو، اس کا سر اتار دو۔ اب پھر باقاعدہ پریس کانفرنس کی، میں نے کیوں سر اتروایا اس کا، وہ کوفے کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہاں مصنف عبدالرزاق مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ مارا گیا، ایک بازار میں ملا تو کیوں مارا گیا؟ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا تو مسیلمہ کذاب کے کچھ حواری وہاں پہ آئے، ان میں یہ بھی موجود تھا ابن نواحہ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا انک رسول لضربت عنقک، کہا تو مجھے رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں مسلمہ کو رسول مانتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتار دیتا، چونکہ تو ایلچی بن کے آیا، قاصد ہے، اس واسطے میں تیرا سر نہیں اتارا، لیکن میں نے تجھے واجب القتل قرار دے دیا۔ اس وقت تمہاری حیثیت اور ہے، حکم تمہارا یہ ہے۔ اور یاد رکھنا ادھر مسیلمہ کذاب کے پاس بھی میرے محبوب کے غلام پہنچے تھے۔ جس وقت حبیب بن زید سے مسیلمہ کذاب نے پوچھا تو شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وہ اپنے بارے میں پوچھے، فرمایا تیری بات ہی مجھے سمجھ نہیں آتی،
سرکار کے بارے میں پوچھے کہ ہاں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بدبخت نے ایک ایک عضو کاٹا اور ہر عضو کاٹ کے پوچھا مجھے مانتے ہو؟ کہتے نہیں مانتا. ان کو مانتے ہو؟ کہا انہیں مانتا ہوں. ایک ایک عضو کٹتا گیا پھر بھی عشق آگے بڑھتا گیا. انکار نہیں کیا حضرت حبیب بن زید نے، مگر مسلمہ نے تو کسر نہیں چھوڑی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اگر تو آج قاصد نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتارتا، لیکن چونکہ تو قاصد ہے اس واسطے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. اب امت نے اس سے فیصلہ کیا اخذ کیا؟ یہاں پر یہ مسند ابی یعلا جلد نمبر 4، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. صفحہ نمبر 368 ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب نے 2 بندے بھیجے. ایک کا نام اسال بن حجر تھا اور دوسرا یہ ابن نواح تھا. جب یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس تو سرکار نے فرمایا اتشہدان ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمہ کو رسول مانتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وفد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اب چھوڑا چھٹی ملی تو عاشق تلاش میں تھے کہ کہیں ملے یہ اس حیثیت سے ہٹ کے. اب تو قاصد بن کے آیا تھا، کبھی مل ہی جائے گا. کوفے کا بازار تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھ لیا اس کو اور امر بقتل ہی، قتل کروا دیا. جس وقت قتل کیا فرمایا هل تدرون لما قتلت هذا، لوگوں جانتے ہو میں نے اسے قتل کیوں کیا؟ قالوا لا ندری، انہوں نے کہا ہم تو بعد والے